أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين المخاطب بطه والياسين النبيين والمبشرين القاسم محمد والسلام على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وأنفسهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ پورا سال یہ قوم، ہمارے یہ نوجوان، ہمارے یہ بچے، ہمارے یہ بزرگ پورا سال اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کب محرم کا چاند نمودار ہو اور کب ہم آقا حسین کو اپنے گھر مہمان بلائیں. اور ویسے بھی دنیا کا یہ دستور ہے کہ انسان اپنے گھر پہ اگر کوئی پروگرام، کوئی نشست اگر رکھنا چاہتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اس پروگرام میں کسی ایسی شخصیت کو انوائٹ کیا جائے، بلایا جائے کہ جس کی وجہ سے پورے معاشرے میں، پورے سماج میں ہمارا ایک نام ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں فلاں کے گھر پہ فلاں منسٹر آیا ہوا تھا، فلاں کے گھر پہ فلاں عالم دین آیا ہوا تھا، فلاں کے گھر پہ فلاں ڈاکٹر اور فلاں انجینئر آیا ہوا تھا، فلاں کے گھر پہ فلاں وہ پیسے والا تھا اور رئیس تھا اور راجہ تھا اور مہاراجہ تھا، یہ سارا آیا ہوا ہے. تو لوگ اسی اہتمام میں رہتے ہیں کہ اپنے معمولی سے ایک پروگرام کے لیے لوگ یہ چاہتے ہیں، ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس زمین پر بسنے والے کوئی ایسی پرسنالٹی کو بلایا جائے کہ جس کے آنے کے سبب پورے معاشرے میں ہمارا نام ہو جائے کہ نہیں ہمارے گھر فلاں آئے ہوئے. یہ ماہ محرم فرش اعضا بچھا کر ہم زمانے کو یہ چیلنج بھی دیتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ زمانے کا مزاج اور ہے، ہمارا مزاج اور ہے. زمانے کا مزاج اور ہے اور عاشقان اہل بیت کا مزاج اور ہے. زمانے کا مزاج کہ فلاں پیسے والا آ جائے اور عاشقان حسین کا مزاج یہ ہے کہ عاشقان حسین فرش اعضا اس لیے بچھاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے، اس بات کا علم ہے کہ جہاں فرش اعضا بچھائی جاتی ہے وہاں محمد و آل محمد آتے ہیں، محمد و آل محمد آتے ہیں. اب آپ ذرا انصاف سے بتائیے، ایمانداری سے بتائیے کہ وہ جگہ بہتر ہے کہ جہاں پہ ڈاکٹرز اور انجینئرز آئیں، یا وہ جگہ بلند ہے کہ جہاں پر آل محمد تشریف فرما؟ وہ جگہ بلند. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آل محمد کی آمد ہمارے اس فرش اعضا پر ہوتی ہے. اب یہاں پر ایک دو جملے صرف اپنے نوجوانوں کے لیے، اور وہ چونکہ مجالس میں وہ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، چونکہ ممبر کا حق بھی ہوتا ہے کہ چونکہ جب اس بات کا ہمارے یہاں ثبوت ملتا ہے اور اس بات کا ہمارا عقیدہ ہے اور اعتقاد ہے کہ ہم جو فرش اعضا بچھاتے ہیں اس فرش اعضا میں، چونکہ علم غیب نہ ہمیں پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے، نہ کسی کو پتہ ہے. جب اس بات کا یقین ہے اور اس بات کا ثبوت ملتا ہے، پایا جاتا ہے کہ فرش اعضا پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے ہیں. اب ہمیں پتہ نہیں کہ اہل بیت نہ جانے کس عزادار کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں. کون اتنا نصیب والا ہے کہ جس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے ہوئے ہیں؟ کون اتنا نصیب والا ہے
کہ جس کے پہلو میں سرکار ابا عبداللہ الحسین بیٹھے ہوئے ہیں؟ کون اتنا نصیب والا ہے کہ جس کے پہلو میں سرکار باب الحوائل بیٹھے ہوئے ہیں؟ کون اتنا نصیب والا ہے کہ جس کے پہلو میں ہم شبیہ پیغمبر بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا علم نہ ہمیں ہے نہ ہم آپ کو۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، جب ہم اس بات کو جانتے ہی نہیں کہ ہمارے پہلو میں آل محمد کی کون سی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، تو لہذا جتنی دیر بھی فرش عزا پر بیٹھیں، مجلس حسین پر بیٹھیں، تو اس بات کا خیال رہے کہ آل محمد کی دل آزاری نہ ہونے، آل محمد کی دلشکنی نہ ہونے، اس لیے کہ بڑے مظلوم لوگ ہیں یہ، ان کی مظلومیت کی داستانیں 1400 سال سے ہو گئے ہیں۔ علماء، ذاکرین، خطبہ، رائٹر، مورخ ان کی مظلومیت کی داستان لکھتے لکھتے نہ ان کی مظلومیت کی داستان لکھنے والے کے قلم رک گئے، لیکن ان کی مظلومیت کی داستان نہ رک گئے۔ علماء و خطبہ و ذاکرین ان کی زبانیں پڑھتے پڑھتے تھک گئی، لیکن آج تک صرف مظلومی امام حسین علیہ مقام کا تذکرہ نہیں کر پائے کہ امام حسین علیہ مقام کتنا مظلوم تھے کربلا کے میدان میں۔ اب چونکہ یہ ماہ محرم ہے اور جس آیہ کریمہ کو میں نے عنوان گفتگو کرا دیا، چونکہ یہ دورے کی مجالس ہوتی ہے اور میرا مزاج یہ ہے کہ ایک مجلس اور دوسری مجلس ٹکرانے نہ پائے اور ایک تسلسل برقرار رہے، چونکہ مسلسل صبح سے آپ بھی مصروف ہوتے ہیں کہ دن بھر مجلس امام حسین میں اور رات بھر امام حسین علیہ مقام کے جلوس میں، لہذا اس بات کا احساس ہمیں بھی ہے، آپ کو بھی ہے، کیونکہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس ادا میں شامل ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کیا مصروفیت ہے اور کتنا آپ بزی ہیں، کتنا تھکے ہوئے ہیں۔ لہذا وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے بڑے اختصار سے اپنی گفتگو کو اختتام کی منزلوں تک لاتے ہوئے صرف اس آیہ کریمہ کو جس کو میں نے گفتگو قرار دیا، اس پہ بس 2 جملے بول کر اور اپنے مسائل کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، کیونکہ مسلسل اب گفتگو اسی آیہ کریمہ کے ذہن میں ہے۔ اس آیہ کریمہ میں کائنات کے سید و سردار سے اللہ نے ایک حکم صادر فرمایا، اے میرے نبی، اے میرے سید و سردار، آپ ان سے کہہ دیجئے، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ پروردگار کیا کہتے ہیں ان سے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ میری خدمتوں کا کوئی صلہ دینا چاہتے ہیں، میری محنتوں کا کوئی صلہ دینا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری محنتوں کا اور خدمتوں کا صلہ کچھ نہیں ہے، یہ دنیا محنتوں کا صلہ نہیں ہے، یہ دولت محنتوں کا صلہ نہیں ہے، یہ اقتدار محنتوں کا صلہ نہیں ہے۔ یا نبی اللہ، پھر محنتوں کا آپ کی خدمتوں کا صلہ کیا ہے؟ تو اللہ نے حکم دیا، یا نبی اللہ آپ کہیے، پروردگار کیا کہیں؟ کہا کہ یا نبی اللہ آپ کہیے کہ اگر میری محنتوں کا صلہ امت اور یہ قوم کچھ دینا چاہتی ہے تو میرے اقربا سے، میری اہل بیت سے صرف اور صرف مودت اور محبت اختیار ہے۔ بھائی دیکھیں کتنا سمپل سا فارمولہ کائنات کے سید و سردار کے ذریعے سے اللہ نے زمانے کو سمجھایا۔ بھائی نہیں تو دنیا یہ اعتراض کر دیتی، اگر رسول دولت مانگ لیتے تو جو غریب تھے وہ یہ کہتے کہ یا نبی اللہ ہمارے پاس تو دولت تھی نہیں، ہمارے پاس تو پیسہ تھا نہیں، ہمارے پاس پراپرٹی تھی نہیں، تو ہم اجر رسالت کس طرح سے ادا کریں؟ لہذا کائنات کے سید و سردار نے کتنی خوبصورت سی بات کہی کہ ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں پراپرٹی نہیں چاہیے، اپنی خدمتوں کا صلہ کیا چاہیے؟ صرف اور صرف محبت اہل بیت۔ بھائی اب محبت کے لیے شرط نہیں ہے کہ دولت ہو، محبت کے لیے شرط نہیں ہے کہ علم ہو، محبت کے لیے شرط نہیں ہے کہ اقتدار ہو، محبت کے لیے تو کوئی شرط نہیں، بس دل میں آل محمد کی محبت کو بسا لیجئے، اجر رسالت ادا ہونا شروع ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اہل بیت کو بسا لیجئے، ودیعت کر لیجئے، اجر رسالت ادا ہو جائے۔ صرف دل میں آل محمد کی محبت اور محبت کو بسائیے، اور دل میں محبت اہل بیت کو بسانے کا طریقہ کیا ہے، کہ ہم کیسے دلوں میں اپنے محبت اہل بیت کو بسائیں؟ تو اب اس کے لیے اللہ تشریف فرمائیں۔ بھائی دیکھیے ایک ہی دل ہے ہمارے پاس دل ایک ہے، اسی دل میں ہمارے پاس دنیا بھی ہے، اسی دل میں ہمارے پاس کاروبار بھی ہے، اسی دل میں ہمارے پاس اللہ کی عبادت بھی ہے، اسی دل میں
دنیا کی ساری چیزیں بسی ہوئی ہیں. دیکھیے کائنات کے سید و سردار نے ایک دل ہے. کیا اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے چاہنے والے کے پاس دل ایک ہے؟ اس دل میں کیا کیا چیزیں وہ بسائے ہیں. لیکن کیا خوبصورت جملہ جب روایتوں میں ملتا ہے کہ دیکھیے محبت اہل بیت. اب اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، روایتوں میں ملتا ہے کہ دل یقیناً ایک ہے. اس دل میں عبادت پروردگار ہے، اس دل میں محبت اہل بیت ہے، اس دل میں کاروبار ہے، اس دل میں بزنس ہے، اس دل میں خاندان والوں سے محبت ہے، اس دل میں پڑوسیوں سے محبت ہے. تب اللہ کے رسول نے پھر ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں بھی اس کی مثال دی کہ دیکھیے دل ایک ہے تمہارے پاس. یہ صحیح ہے کہ دل ایک ہے تمہارے پاس، لیکن محبت اہل بیت کے ساتھ، عبادت خدا کے ساتھ ساتھ اگر تمہارے اندر انسانیت کا عنصر پایا جاتا ہے، اگر انسانیت تمہارے اندر پائی جاتی ہے تو تمہاری محبت اہل بیت، جو محبت اہل بیت سے محبت ہے، یہ محبت بھی ہم قبول کر لیں گے. اور دوسرے کیا، ہم تمہاری عبادتوں کو بھی قبول کر لیں گے. بھائی عبادت کے حوالے سے بھی، بھائی یہ محبت کیا، یہ بھی عبادت ہے. یہ حضرت صاحب جو ہم آج فرشہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے. ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. لیکن قبلہ تشریف فرمائیں، عبادت کے لیے یہ شرط ہے، عبادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہمارے دل میں اگر ہم عبادت کر رہے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ فلاں شخص وہ ڈوب کے مرنے والا ہے یا جل کے مرنے والا ہے، تو اب یہ شریعت کا حکم ہے کہ آپ اپنی عبادت کو ترک کیجیے. عبادت کو ترک کرنے کے بعد کریے کیا، کہا کہ نہیں پہلے اس کی جان کو بچائیے. پروردگار وہ مرنے والا تو مسلمان نہیں ہے، وہ مرنے والا صاحب ایمان نہیں ہے، وہ مرنے والا تو علی کا چاہنے والا نہیں ہے. کہا کہ علی کا چاہنے والا ہو یا نہ ہو، مسلمان ہو یا نہ ہو، ارے کم سے کم وہ انسان تو ہے، کم سے کم وہ انسان تو ہے. بھائی ممبروں سے آل محمد کے آج 1400 سال سے ہم اسی بات کا پیغام تو دے رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اس کی شرط نہیں ہے، ہمارے یہاں شرط ہے انسان ہونے کی. ہمارے یہاں شرط مسلمان ہونے کی نہیں ہے، ہمارے یہاں شرط صاحب ایمان ہونے کی نہیں ہے، انسان ہونے کی شرط ہے. تو انسان کیسے ہوا جائے؟ اب آپ دیکھیں یہ اللہ نے پورا ایک سورہ نازل کر دیا. خدا کی قسم اللہ نے پورا سورہ انسان قرآن مجید میں نازل کر دیا کہ انسان کو ہونا کیسے چاہیے، انسان کیسا ہوتا. بھائی انسان کے حوالے سے خالق کائنات نے کتنی خوبصورتی سے حضرت انسان کو اللہ نے سنوارا ہے اور سجایا ہے. اور اللہ نے حضرت انسان کو سنوارنے اور سجانے کے بعد خالق کائنات نے جو مطالبہ انسان سے کیا ہے، مطالبہ کیا؟ مطالبہ یہ ہے اللہ کا کہ اللہ کی عبادت کرو. بھئی اللہ نے اور ہم سے کیا مانگا؟ بھئی اللہ نے صرف اور صرف ہم سے مانگا ہے عبادت، کہ تم ہماری عبادت کرو. اچھا عبادت کے لیے ہوتا کیا ہے؟ عبادت کے لیے ہمارے یہاں 5 وقت موجود ہیں. ویسے یہ تو جو ہماری واجب عبادت ہے اس کے لیے یہ 5 وقت موجود ہیں. لیکن جب آپ اسلامی نقطۂ نظر میں اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو آپ کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہو جائے گا. ہر لمحہ عبادت میں شمار ہو جائے گا. آپ کہیں گے مولانا کیسی بات ہے ہر لمحہ عبادت میں شمار؟ بھائی دیکھیے روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ رات میں جب آپ تھک کے سونے کے لیے بستر پہ جا رہے ہیں، بھائی اب آپ آرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں. اب شریعت کا یہ حکم ہے اگر آپ نے وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد، اچھا آپ دیکھیں شریعت کا دوسرا حکم کیا کہ وضو کر لیا، اگر انسان سو گیا تو وضو ٹوٹ گیا، اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن کیا کہنا ہے اس شریعت کا کہ اس شریعت نے بھائی وضو کر کے اگر ہم سو گئے اب نماز پڑھنا چاہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن وضو کرنے کے بعد اگر ہم نے یہ ارادہ کر لیا وضو کرنے کے بعد نہیں ہمیں سونا ہے، تو اب شریعت کا یہ حکم ہے کہ ہماری پوری رات عبادت خدا میں بسر ہوگی. پوری رات عبادت خدا میں. بھائی اور کیسا مذہب چاہیے اور کتنی آسانی چاہیے اس مذہب میں؟ پوری رات عبادت خدا میں بسر ہو رہی ہے صرف ایک وضو کرنے کی وجہ سے. ایک معمول ہے وضو جو کہ عام طور پہ ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں ہاں کر لیں گے، لیکن جب نیند غالب ہوتی ہے ارے ابھی وضو کر لیں گے تو نیند غائب ہو جائے گی. بھائی اگر آپ وضو کر کے باوضو ہو کے سوئیں گے تو نیند آپ کی غائب نہیں ہوگی بلکہ نیند آپ کی اور بہتر ہو جائے گی. اور دوسری یہ بات کہ وضو کے حوالے سے چونکہ یہ فرش اعضاء ہے، یہاں طیب و طاہر ہستیاں یہاں آتی ہیں، لہٰذا یہ نوجوانوں سے کوئی ضرور نہیں کہ ہماری اس بات کو لوگ مانیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہے خاص کر نوجوانوں سے کہ فرش اعضاء پر جب مجلسوں کے لیے نکلیے تو مجلسوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ چونکہ ہمیں نہیں پتہ
کہ ہمارے پہلو میں کون بیٹھا ہے. لہٰذا ضروری یہ ہے کہ جب ہم مجلسوں کے لیے اپنے گھر سے نکلیں تو کم سے کم ایک مرتبہ وضو کریں. ہم طیب و طاہر ہو جائیں, ہم پاک و پاکیزہ ہو جائیں. جب ہم پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے, ایک تو ہماری عبادت اس کی ہو جائے گی کہ ہم مجلس حسین میں شامل ہیں, دوسرے عبادت ہم باوضو آئیں, ہم طیب و طاہر آئیں, ہمارے درمیان میدان کون کی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں. لہٰذا ہم مطمئن ہوئے اور ہماری عبادت ہوتی ہے. تو لہٰذا خالق کائنات نے عبادت کے حوالے سے خالق کائنات نے زور دیا اور محبت کے حوالے سے. محبت بھی اگر آپ کرو تو محبت بھی عبادت میں تبدیل ہوئی. بھائی اللہ نے اولاد کی محبت کو بھی اللہ نے عبادت میں شمار کیا ہے, والدین کی محبت کو اللہ نے عبادت میں شمار کیا ہے. بھائی یہ تو ہماری دنیاوی محبت ہے. پروردگار یہ بھی عبادت کہا, یہ بھی عبادت کہا کہ اگر تربیت اولاد میں آپ نے صحیح رول ادا کیا یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا. اور کیا چاہیے, اور کیسی عبادت چاہیے, اور کیسا چاہیے, اور کیسی شریعت چاہیے کہ شریعت نے ہمیں اس طرح سے آسانیاں فراہم کر دی تاکہ ہم اپنی زندگی کے سفر کو آسانی کے ساتھ آگے بڑھاتے چلے جائیں. چونکہ یہ ماہ محرم کا مہینہ, اس ماہ محرم کے مہینے میں اگر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں, ایک ایک باتیں اگر ممبروں سے نہ ہوں, ظاہر سی بات ہے ہمارے نوجوان تھوڑی تھوڑی سی باتوں کو سنیں گے. اور الحمدللہ یہ تو بڑی اچھی کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے اس پر فرش ادا پر آگے بیٹھنے لگے ہیں, یہ ایک بہت اچھی علامت ہے. خدا کی قسم بڑی اچھی علامت ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے, بہت سارے علماء ہوتا ہے ان کو ڈسٹرب ہوتا ہے بچے آپس میں دو بچے ایک جگہ ہوں گے تو ڈسٹربنس ہوگی ڈسٹربنس. لیکن ایک طرف ہمیں ڈسٹرب ہو رہا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے, لیکن دوسری طرف کم سے کم یہ سلیقہ تو سیکھ رہے ہیں. پہلو میں کوئی نہ کوئی بزرگ بیٹھا ہوا ہے, یہ آج گفتگو کر رہے ہیں, کل یہی بچے جب یہاں آتے آتے یہ سیکھ جائیں گے کہ نہیں فرش ادا پہ آنے کے بعد گفتگو نہیں کرنا چاہیے, تو یہ دوسروں کو سمجھائیں گے. بھائی یہی ایک طریقہ ہے فرش ادا پہ. لہٰذا بچوں کو بھی آنے دیجیے, آگے بیٹھنا ہے بیٹھنے دیجیے. بس کوشش یہ رہے کہ وہ بات نہ کرنے پائے, لیکن انہیں ڈانٹیے نہیں, بھگائیے نہ فرش ادا پہ, انہیں آنے دیجیے. جو کہ ابھی یہ جو خلا ہمارے یہاں آ رہا ہے, ابھی جو طبقہ ہے نوجوانوں کا, یہ بڑی تیزی سے فرش ادا سے دور ہوتا جا رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کیوں دور ہوتا جا رہا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی سبب, کوئی نہ کوئی ریزن ہے کہ ہم فرش ادا سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے ہمارے پاس واحد ذریعہ ہے فرش ادا, کیونکہ ہم نے جو ہمارے پاس ذریعہ تھا علم اور ایجوکیشن کا, وہاں ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں. ہمارے پاس اقتدار ہے نہیں, ہم اقتدار میں آ نہیں سکتے. لہذا تہذیبیں سیکھنے کا واحد ذریعہ ہمارے پاس ہے فرش ادا, اور ہم فرش ادا سے بھی ہمارے نوجوان دور ہوتے ہیں. لہذا نوجوانوں سے بھی یہ اپیل ہے, یہ گزارش ہے کہ وہ فرش ادا پر آئیں اور بیٹھیں. اگر انہیں ناگوار گزر رہا ہے, مجلسوں میں جیسے ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی اب ٹائم نہیں دیکھ پاتے, 20 منٹ کی مجلس آدھا گھنٹہ ہو گئی یا 45 منٹ ہو گئی, تو کوئی ضرورت نہیں, نوجوان کہہ دیں آ کے مولانا آپ زیادہ گفتگو نہ کیجیے, ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں. ہم اس کو بھی جو ہے مائنس کر لیں گے, ہم اپنے ٹائم کو مائنس کر لیں گے. بھائی آپ کہیں گے 20 منٹ پڑھنے کے لیے, ہم 20 منٹ پڑھیں گے, لیکن کم سے کم 20 منٹ جب فرش ادا پہ آپ بیٹھیے تو 20 منٹ میں صرف فرش ادا کے ہو جائیے. ضروری نہیں آپ 1 گھنٹہ نہ دیجیے, ہمیں 1 گھنٹہ آپ کا نہیں چاہیے, ہمیں آپ کا 15 منٹ چاہیے, لیکن وہ 15 منٹ پھر امام حسین علی مقام کو دے دیجیے. ایسے ہی آپ ہر جگہ 15 منٹ 20 منٹ کا آپ طے کر دیجیے. یہ آپ کے اوپر ہے, ضروری نہیں مولانا ہی بیٹھے, مولانا کے لیے کوئی وہ نہیں, ہمارے لیے کام کیا جائے. ایک صلوات بھیجو محمد. یہ ماہ ادا ہے, ماہ محرم ہے. آج پہلی محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور مسلسل آپ امام حسین علیہ مقام کی مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں, اور شریک ہونا بھی چاہیے. کیوں نہ شریک ہو گئے وہ حسین کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنا بڑا خون نکالا. عام طور پہ ہم آپ مسائل پہ یہ پڑھ دیتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں سے, لیکن کربلا ایک دن میں آراستہ نہیں ہے, کربلا ایک دن میں تیار نہیں ہے. کربلا کو تیار کرنے کے لیے آل محمد کے گھرانے میں تقریباً 30 سال کا وقت لگا, تقریباً 30 سال کا. اور 30 سال کا وہ وقت کیسے, تو آپ کو وقت یاد دلائیں, بس ایک اشارہ کر رہے ہیں. میں اپنی گفتگو کا اختتام کی منزلوں تک ایک اشارہ کہ کربلا کو کیسے تیار کیا ہے آل محمد.
بھائی آل محمد نے اس طرح سے تیار کیا کہ مولائے کائنات جناب عقیل اپنے بھائی جناب عقیل کی خدمت میں، اور جناب عقیل کی خدمت میں ہونے کے بعد مولائے کائنات نے کہا اے بھائی عقیل، میں چاہتا ہوں ایک عرض کرنا، ایک بہادر کرنا۔ جناب عقیل نے کہا کہ آقا کہ میرے بھائی بہادر خاندان میں آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہا اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ کربلا میں میرے حسین کے کام ہے، میرے حسین کے کام ہے۔ اب آپ دیکھیں جناب عباس کی ولادت، جناب عباس کا سن مبارک کربلا کے میدان میں 32 برس یا 34 برس پہلے امیر کائنات بنیاد کربلا رکھ رہا ہے کہ عقیل ایسے گھرانے میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے جو بچہ پیدا ہو کربلا کے میدان میں میرے حسین کے کام ہے۔ اچھا یہ کیا مولائے کائنات کو نہیں پتا تھا؟ مولائے کائنات کے بھائی ہیں جناب عقیل، جناب عقیل کو متوجہ کر رہے ہیں، جناب عقیل کو آگاہ کر رہے ہیں، چونکہ بھائی ہو تو عقیل جیسا، بھائی ہو تو عقیل جیسا۔ اچھا جناب عقیل نے یہ کیا، جناب عقیل نے عمل کروا دیا، لیکن کہیں نہ کہیں حضرت عقیل کے ذہن میں یہ بات بدیت کر گئی کہ اچھا بھیا نے کربلا کے لیے ابھی سے تیاری کر لی ہے، تو لہذا جناب عقیل نے فوراً کربلا کی تیاری شروع کر دی، اور لیجئے جناب عقیل نے بھی تیاری کرنا شروع کر دی۔ ادھر مولائے کائنات نے تیاری کرنا شروع کی، ادھر جناب عقیل نے تیاری شروع کی۔ نتیجہ کیا ہوا بھائی؟ 30 سال 32 سال پہلے جو دونوں بھائیوں نے کربلا کی تیاری شروع کی، تو ایک بھائی عباس کی شکل میں ملا اور ایک بھائی مسلم ابن عقیل کی شکل میں، مسلم ابن عقیل۔ اور یہی وجہ تھی، پہلی محرم ہے، یہی وجہ تھی کہ امام حسین عالی مقام نے جب کوفے والوں کا کٹ جانا شروع ہوا تو امام حسین عالی مقام نے اپنا نمائندہ حضرت مسلم ابن عقیل کو بنا کہ مسلم تم جاؤ کوفہ، اور کوفے جانے کے بعد جناب مسلم کے حوالے جو خط لکھا امام مظلوم نے، اس خط کی عبارت بھی کیا خوب عبارت ہے۔ امام نے کہا کہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو مجھ جیسا ہے، جو مجھ جیسا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جناب مسلم ابن عقیل کی شخصیت کا اندازہ کیا ہے کہ امام وقت کہہ رہا ہے کہ مسلم مجھ جیسا ہے، یعنی اب کوفے میں مسلم نہیں گئے ہیں بلکہ خود امام وقت تشریف فرما۔ لیجیے حضرت مسلم کوفہ آ گئے بڑی تیزی سے، بس 2 جملے، بس آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہی معلومات مجلس ہے۔ جناب مسلم کوفہ آ گئے، کوفہ آنے کے بعد جناب مسلم کے ہاتھوں میں بیعت ہوئی، بیعت ہونے کے بعد جناب مسلم کے ہاتھ کے لوگوں نے جو ہے بیعت کو پہن لیا۔ نماز کے بعد جناب مسلم نے جب دیکھا تو جناب مسلم کے پیچھے کوئی نہیں، جناب مسلم کوفے میں جب پناہ ہو گئے، ادھر امام حسین کا قافلہ منزل طالبیہ پہ رکا۔ جب منزل طالبیہ پہ رکا امام حسین علی مقام کا قافلہ، ادھر امام حسین علی مقام کو یہ خبر ہوئی کہ کوفے میں حضرت مسلم کی شہادت ہوئی۔ حضرت مسلم کون؟ جناب عباس، ایک تو بھائی، دوسرے جناب عباس کے بہن، جناب عباس کی ایک سگی بہن جناب رقیہ، ان کا حال جناب مسلم۔ ادھر جناب مسلم کی جب شہادت ہوئی، امام حسین علی مقام نے جناب عباس کو بلایا۔ جناب عباس کو بلانے کے بعد امام حسین علی مقام نے کہا اے بھیا عباس، میں ایک خبر دینا چاہتا ہوں، میں ایک خبر دینا چاہتا ہوں۔ آقا کیسی خبر؟ کہا میں اپنی زبان سے خبر نہیں دے سکتا۔ اے بھیا عباس، میں انگلیوں کا اشارہ کرتا ہوں، اے بھیا عباس، ان 2 انگلیوں کے درمیان تو خود نظارہ دیکھ لو ارباب اعظم۔ امام حسین علی مقام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد ایک مرتبہ امام نے کہا بھیا عباس، ارے کچھ نظر آیا؟ جناب عباس نے دیکھا، اے آقا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، آقا مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا ہے۔ کہا بھیا عباس ذرا غور سے دیکھو۔ جب غور سے جناب عباس نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ کوفے کا دارالامارہ، کوفے کا دارالامارہ پر ارے ایک کو شہید کر دیا گیا۔ اب عباس نے پھر سوال کیا، اے آقا ارے ایک کوئی قیدی ہے کہ جسے شہید کر دیا گیا؟ ایک مرتبہ امام حسین علی مقام نے کہا اے بھیا عباس، ارے یہ کوئی اور قیدی نہیں، ارے یہ مسلم ابن عقیل ہے۔ ارے یہ سننا تھا کہ عباس نے امامہ اتارا، زمین پر پھینکا، اے آقا ارے اجازت دیجئے، اب اجازت دیجئے، مجھے اجازت دیجئے،
کوفہ جانے دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس کے بازوؤں پر اپنے ہاتھوں کو رکھا، اے بھیا عباس، ارے تمہاری ضرورت کربلا میں ہے۔ لو ارباب اللہ، جناب مسلم شہید ہو گئے، جناب مسلم کی بچی کو بلایا، اس کا بھی سینے مبارک 4 برات۔ ایک مرتبہ بچی کو بلانے کے بعد حسین نے گوشوارے پہنائے، گوشوارے پہنانے کے بعد سر پہ ہاتھوں کو پھیرا، اے آقا ارے سکینہ کو ہٹا دیجئے، ارے بعد شہادت سکینہ کیسے برداشت کرے گی؟ ارے یہی وجہ تھی کہ جب حسین کی شہادت ہوئی تو لوگ آئے، ارے سکینہ کی بالیوں کو چھینا، رخساروں پہ تماچے مارے۔ سکینہ نے مقتل کا رخ کیا، اے بابا ارے آپ نے تو بتایا تھا یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک، اے بابا سکینہ یتیم ہو گئی، گوشوارے چھن گئے، رخساروں پہ تماچے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔